السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3-4 دن پہلے میں نے اور میرے والد صاحب نے، جو کہ بھارتیہ کسان یونین اتر پردیش کے سنگٹھن منتری ہیں، اور جناب حکمت اللہ صاحب جو کہ کربلا کمیٹی فیروز آباد کے صدر ہیں، ہم تینوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر ایک میمورنڈم پرشاسن کو دیا تھا اور ادھیکاریوں سے بہت ساری چیزوں پر بات کی تھی، جس میں سے بڑی اہم باتیں یہ تھیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بجلی، پانی اور ڈسٹ بن کا انتظام رکھا جائے، اور بھی بہت ساری چیزوں پر ڈسکس ہوا۔ میں سمجھتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ 3-4 باتیں آپ لوگوں سے کہوں۔ یہ جو 3-4 باتیں میں آپ لوگوں سے کہوں گا، ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا، کیونکہ میرے اس وقت 3 ملین فالوورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، تو میری اپنی خود کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے بھی کہوں۔ یہ جو میں باتیں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ پہلی بات، صفائی ستھرائی کا خیال ہر مسلمان رکھیں۔ جس طرح سے آپ قربانی کو عبادت سمجھتے ہو، قربانی کو آپ ثواب کا کام سمجھتے ہو، بالکل اسی طرح سے ثواب کا کام ہے صفائی ستھرائی رکھنا، اپنے گھر میں بھی، اپنے گھر سے باہر بھی۔ پرشاسن کی ذمہ داری اتنی بنتی ہے کہ وہ ڈسٹ بن رکھوا دیں گے، کوڑے دان رکھوا دیں گے، بعض دفعہ آگے بڑھ کر کے صبح صفائی کرنے والا آئے گا، وہ سارا کچرا آپ کا لے جائے گا۔ لیکن اگر یہ سب نہ بھی ہونا، پھر بھی ایک دینی فریضہ ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ صاف ستھرا خود بھی رہے اور اپنے ایریے، اپنے علاقے، اپنے محلے کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ جس طرح سے نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، غریبوں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے، اسلام میں صفائی ستھرائی اسی طرح سے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اپنے گھروں کو بھی صاف رکھو، اور جتنے ایریے میں آپ کا گھر بنا ہے نا، تو گلی کے اتنے حصے کو، آدھی گلی کو آپ کلیئر کر دو۔ اگر ہر بندہ اپنے گھر کے ایریے کے باہر کا آدھا ایریا صاف کر دے گلی کا، تو پوری گلی کلیئر ہو جائے گی۔ تو اگر ڈسٹ بن وغیرہ نہ بھی ہوں کہیں پر، تو یہ نہ سوچو کہ ارے پرشاسن نے ڈسٹ بن نہیں رکھوائے، آپ کی دینی ذمہ داری ہے، یہ بھی ثواب ہے، اس پہ ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اسی لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے اہم بات ہے کہ صفائی ستھرائی کا خوب خیال رکھو۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے نا، تو پرفیوم چھڑکواؤ گلی میں، آپ کی گلیوں سے، مسلمانوں کی گلیوں سے خوشبو آنا چاہیے، بہترین طریقے سے پرفیوم چھڑکواؤ، اسپرے چھڑکواؤ، اپنے گھروں میں اسپرے کرو، خوشبو آنا چاہیے، مہکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو خوشبو بہت پسند تھی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بڑی اہم بات جس پر ہم نے وہاں ادھیکاریوں سے بھی ڈسکس کیا اور انہوں نے بھی ایگری کیا، ہم نے بھی ان کی باتوں سے ایگری کیا، دوسری بڑی اہم بات کہ قربانی کے جانور کو جب آپ ذبح کرو تو ویڈیو بالکل مت بناؤ۔ کیا ہوتا ہے کہ آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں، بعض دفعہ اس سے بڑا غلط میسیج پہنچ جاتا ہے۔ قریشی جو ہے وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، وہ صحیح سے ذبح نہیں کر پا رہا ہے، جانور کو تکلیف پہنچ رہی ہے، فٹاک سے کسی نے موبائل نکالا، اس کی ویڈیو بنائی، سوشل میڈیا پر ڈال دی، غلط میسیج جا رہا ہے۔ ہو رہا ہے کہ دیکھو کتنے مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ قربانی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، قربانی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی، قربانی ہو گئی، بالکل بھی اسے سوشل میڈیا پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دیکھ لیا، اللہ کے کیمرے ہر جگہ پر لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جب قربانی ہو تو بہت خیال رکھو موبائل کس کی جیب سے نکل رہا ہے، کس کی جیب سے نہیں نکل رہا ہے۔ یہ بڑی غلط بات ہے، اور اس سے بہت غلط فہمی معاشرے کے اندر پھیلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا سوشل میڈیا پہ آج کل کتنا نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، نیگیٹو لوگ جو آپ کی پازیٹیو بات کو بھی نیگیٹو بنا کے اچھال سکتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ افواہوں پر دھیان نہ دو۔ سوشل میڈیا کا ایک بڑا غلط استعمال افواہ پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک ادھیکاری سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ کسی نے جو ہے نا مسجد کے پاس لا کے کچھ ڈال دیا، اور یہ افواہ اڑا دی گئی کہ یہ جو ہے نا پک کا گوشت ہے۔ اب بونڈر مچنے لگا اس محلے کے اندر، تو کچھ سمجھدار لوگ آئے اور فوراً اس کو اٹھایا اور اٹھا کے لے گئے۔ اسی لیے کبھی بھی کچھ بات پھیلے نا، تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، ایک دم سے شور شرابہ مت کرو۔ آپ کے شور شرابہ کرنے سے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو ہندو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ دیکھو ہندو بھی اچھے ہوتے ہیں، مسلمان بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ خراب لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہندوؤں کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں، وہ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے تمام ہی ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں سے بولنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو سنائی دے تو پہلے اس کی تحقیق کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر سنی سنائی بات پر عمل مت کرو، پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کے بعد اس کو فارورڈ کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس سنا، فوراً اس کو آگے بڑھا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ملت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی بات
یہ ہے کہ جب آپ قربانی کے گوشت کو لے کر جائیں تو یہ قربانی کے گوشت کو اچھے طریقے سے کور کر کے لے کے جائیں، ٹھیک ہے، کور کر کے لے کے جائیں جس کو دے رہے ہیں، اور اس کے یہاں بڑے اچھے طریقے سے لے جائیں، کیونکہ کوئی بھی تحفہ جب آپ کسی کو دے رہے ہو تو ادب اور سلیقے کے ساتھ دو۔ اپنے غیر مسلم بھائیوں کا بھی خیال رکھو، جو ہمارے غیر مسلم بھائی گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، کباب کھاتے ہیں، تو گھر پہ کباب وغیرہ بن رہے ہیں، ان کی بھی دعوت کرو، ٹھیک ہے۔ آج کل جو ہے نا بہت دوریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اسی لیے اگر آپ کے غیر مسلم فرینڈ ہیں، کباب آپ کے یہاں بن رہے ہیں، قورمہ بن رہا ہے، کوفتے بن رہے ہیں، لذیذ لذیذ پکوان بن رہے ہیں، تو ان کو بھی انوائٹ کرو اگر وہ کھانے کے شوقین ہیں۔ نہیں کھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے دال سبزی بنا دو۔ تو یہ 3-4 باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور خوب اہتمام سے ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے اندر رہنے والے ہر ہندوستانی کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔